آپ کسی بھی صاحب علم اور صاحب بصیرت انسان سے پوچھ لیجئے کہ ہماری زندگی میں صرف 3 زمانے ہیں، کوئی چوتھا زمانہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ جو زمانہ گزر چکا ہے اسے ماضی کہتے ہیں، یہ پہلا زمانہ ہے۔ جس زمانے کے اندر ابھی ہم موجود ہیں اور سانس لے رہے ہیں اس کو زمانہ حال کہتے ہیں، یہ دوسرا زمانہ ہے۔ اور جو وقت ابھی آنے والا ہے اسے مستقبل کہتے ہیں، یہ تیسرا زمانہ ہے۔ یہی 3 زمانے ہیں تمام انسانوں کی زندگی کے اندر، ایک ماضی جو گزر چکا، ایک حال جو ابھی گزر رہا ہے، اور ایک مستقبل جو آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں، باترجمہ آپ پڑھا کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن مجید تینوں زمانوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن ہمیں ہمارے ماضی کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی، کیسے سٹارٹ ہوئی یہ عالم، یہ کائنات، یہ زمین و آسمان کا نظام، یہ چاند سورج ستاروں کا نظام، انسان کی تخلیق، پھر اس کا پہلا گھر جنت میں، پھر اس کا زمین پر آنا، ہمارا ماضی، حضرت آدم علیہ السلام کی لائف، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جو ظالم بادشاہ آئے ان کا بھی ذکر پیرالل قرآن مجید کرتا ہے۔ فرعون ہے، قارون ہے، شداد ہے، نمرود ہے، وہ جو بری راہوں پر چل رہے تھے ان کو بھی قرآن بیان کرتا ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اور اللہ کے پیاروں کا بھی ذکر کرتا ہے قرآن مجید۔ دونوں تصویریں ہمیں دکھاتا ہے ماضی کی، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخری نبی اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمارا جو ماضی ہے اس کے بھی بارے میں قرآن ہمیں مکمل آتھینٹک روشنی دیتا ہے، اور پھر قرآن مجید ہمارے حال کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے کہ تمہاری جو موجودہ زندگی ہے یہ کیسے کامیاب ہوگی، خاندان کیسے بسایا جائے گا، نکاح کیسے ہوگا، اولاد کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، والدین کی کیسے خدمت کی جائے گی، اولاد کی کیسے تربیت کی جائے گی، تمہارا معاشی نظام، تعلیمی نظام، یہ جو ہماری موجودہ زندگی ہے، عبادت کیسے ہوگی، تجارت کیسے ہوگی، حکومت کیسے چلائی جائے گی، انصاف کیسے ہوگا، پورا نظام زندگی جو ہمارا موجودہ ہے اس کے بارے میں بھی قرآن ہمیں مکمل روشنی دیتا ہے۔ اور پھر ہمارا فیوچر ہے، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اے لوگو، تمہارا فیوچر، تمہارا مستقبل دنیا میں نہیں ہے، تمہارا مستقبل آخرت میں ہے، جہاں تمہاری دائمی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اسی لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، اور میں یہ کہتا رہتا ہوں ایمان والوں سے، کہ اگر قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا تو ہم نے اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھا، اپنی زندگی کو بھی نہیں سمجھا، اپنی شناخت بھی حاصل نہیں کی، نہ ماضی کو سمجھا، نہ حال کو سمجھا، نہ مستقبل کو سمجھا، زندگی ضائع ہو گئی۔ اس لیے میں عرض کروں گا، اور قرآن کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ میں آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ اکیلے بیٹھ کر پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد 5 منٹ قرآن کا آسان ترجمہ پڑھ کے اپنی فیملی کو سنائیں، بچوں کو سنائیں، بیوی کو سنائیں، امی کو سنائیں، ابا کو سنائیں۔ اس سے ایک ماحول بنے گا، کنسسٹنسی آئے گی، پورے گھر کے اوپر قرآن کی روشنی اور قرآن کا ایسے اجالا
اور ہماری زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں بھی قرآن شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر غور و فکر اور تدبر اور پھر اعمال کو درست کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔